یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا۔ تو یہ سجدے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ مسائل شرعیہ میں بہت سارے لوگوں کے سجدے صحیح طریقے کے ہوتے نہیں، اس کے لیے مجھے یہاں بات کرنی ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، یہ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے نقل کر کے بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے آپ کے گھٹنے لگتے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے، پھر آپ کی ناک، پھر آپ کی پیشانی اس طرح سے لگتی۔ یہ سجدے کی کیفیت ہوتی۔ سجدے کے اندر کتنی چیزیں لگتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کتنی چیزیں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کتنی چیزیں لگنی چاہیے، اندازہ ہے آپ کو؟ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیروں کی پوری انگلیاں۔ اگر انگلی کو الگ الگ کاؤنٹ کرو گے تو زیادہ ہو جائیں گے، 20 انگلیاں ہی ہو گئی، 2 گھٹنے ہو گئے، پھر ناک اور پیشانی۔ یہ اعضاء جسم کے جب بندے کے زمین پر لگتے ہیں تب وہ پورا سجدہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سجدے کی لذت عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے مناجات کرنے والے، دعائیں کرنے والے صوفیہ اکرام وہ سجدے میں دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بندہ زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک سجدے ہی کی تو بات ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سجدے میں چلی جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور پھر وہ سر اٹھاتی تو یہ کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ سجدے کے سلسلے میں آپ جتنی تحقیقات سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اچانک ایک دن نکل پڑے اور کسی کو نظر نہیں آئے، صحابہ کرام ڈھونڈتے رہے، اور پھر بے چینی اتنی پھیل گئی کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے ہر طرح سے بے قرار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک چرواہے سے آپ نے پوچھا، بکریوں کے چرانے والے سے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نے یہاں پر دیکھا کہیں؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس پہاڑ کے غار میں ایک شخص کوئی زمین پر سر رکھ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے رونے کی، اس کے آہ و زاری کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق